ہم لوگ سوچتے ہیں یار میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، نیک اعمال کروں گا، اس کا میری ڈیوٹی سے کیا تعلق ہوگا؟ ڈیوٹی سے کیا تعلق ہوگا؟ تو سب سے پہلی تو میں بات عرض کروں گا، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اونچی بولو یار۔ ارے جب اس کے آگے جھک جاؤ گے سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ علامہ اقبال نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تو بن کے دیکھ، پھر دیکھ ہر چیز تیرے تابع ہو جائے گی۔ سادہ کپڑوں میں روڈ پر جا کر کھڑا ہو جائے، کسی گاڑی والے سے کہے اوئے گاڑی ایک طرف کر لو، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہ دے، آپ کے کہے پر گاڑی سائیڈ پہ نہ کرے۔ اب یہی بندہ وردی پہن کر سڑک پر جا کے کھڑا ہوتا ہے، اب کہتا نہیں صرف اشارے کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی انہیں ایک پاسے کر لینا، ایسا ہی ہے نا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، جب سادہ کپڑے میں آئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، عام بندے ہیں۔ جب عام بندہ سمجھا گیا تو عمل کرنا مشکل ہو گیا، کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وردی پہن کے آئے تو پتہ چلا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے منصب کا پتہ چلا، اس کے عہدے کا پتہ چلا، اس کے مقام اور منصب کا جب پتہ چلا تو اب کہا ماننا آسان ہو گیا۔ تو اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ تو اتنی شان والے ہیں کہ ان کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے، ان کا اشارہ ہو جائے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ارے ان کا اشارہ ہو جائے جانور بھی بھاگے آتے ہیں، ان کا اشارہ ہو جائے تو حیوان بھی بھاگے آتے ہیں، ان کا اشارہ ہو جائے ارے شجر بھاگے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شان والے ہیں، ان کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، میری بات کا برا نہ منانا، یہ میرے دل کا درد ہے، میں جا کے جو سب کو سناتا ہوں۔ ہاں اتنی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، میری بات غلط لگے آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ برا نہیں مناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے جو چند ایک اشارے کیے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا چاند بھی مانتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جانور بھی مانتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا درخت شجر حجر بھی مانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، برکت کے لیے حدیث سنا دیتا ہوں، ایک یہودی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، اگر وہ آ جائیں تو میں بھی سمجھ جاؤں گا واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف تو ان کو جا کر پیغام دے دو
اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائیں. کہنے لگا جی میں جا کر کہہ دوں اور وہ آ جائے پھر تو بڑا ہی کمال ہے. فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے اس یہودی نے جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے. ارے درختوں کو وجد آ گیا ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے. زمین کو چیرتے ہوا ہے میرے آقا کے قدموں میں آ کر گر گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ واپس چلے گئے. ارے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. ابو جہل آیا ہے مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا ہے. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے رسول ہو تو بتلاؤ میری مٹھی میں کیا چیز بند ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتلاؤں تیری مٹھی میں کیا چیز بند ہے یا جو مٹھی میں بند ہے وہ بتلا دے میں کون ہوں. اس نے سوچا بلا بولنے کے لیے تو زبان کی ضرورت ہے منہ کی ضرورت ہے یہ پتھر ہیں کیسے بولیں گے. کہنے لگا اگر یہ پتھر بتلا دے پھر تو بڑا کمال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ان کا کہا درخت بھی مانتے ہیں ان کا کہا پتھر بھی مانتے ہیں. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر مان رہا ہے کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یعنی ایک حیوان ہو کر ایک پتھر ہو کر ایک درخت ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان رہا ہے اور ہم امتی ہو کر نبی کا کہا نہیں مان.